اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ غسل جنابت، غسل حیض، نفاس اور استحاضہ کا طریقہ کیا ہے، اور مین جو ہم غلطیاں کرتے ہیں نا، وہ غلطیاں کون سی ہیں۔ ایک تو پہلے یہ ہے کہ آپ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ غسل جنابت کیا ہے۔ غسل جنابت میاں بیوی جب ہم بستری کرتے ہیں، جمع کرتے ہیں، تو اس کے بعد دونوں پر غسل جنابت کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ غسل حیض ماہواری عورت کو جو ہر مہینہ آتی ہے، اس کے بعد پاک ہونا ضروری ہوتا ہے، اور یہ غسل حیض ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا جو نفاس ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد جو عورت غسل کرتی ہے، اس کو غسل نفاس کہا جاتا ہے۔ اور تیسرا استحاضہ، جو ماہواری کے علاوہ اور بچہ پیدا ہونے کے علاوہ عورت کو خون آئے کہ جو اس کی عادت سے ہٹ کر ہو، تو اس کو استحاضہ کہا جاتا ہے۔ اور اس میں جو طریقہ کار ہوتا ہے غسل جنابت میں، وہ یہ ہوتا ہے کہ مرد کو مستحب ہے کہ وہ غسل کرنے سے پہلے جو ہے وہ پیشاب کرے۔ پیشاب کرنا ضروری ہوتا ہے، یہ مستحب ہے، تاکہ آلہ تناسل میں جو منی رہ گئی ہے، وہ پیشاب کرنے کی وجہ سے منی جو ہے وہ خارج ہو جائے گی، اور اس کے بعد جو ہے وہ پرسکون ہو کر نہا لے۔ یعنی مکمل طور پر عورت ہو یا مرد، اس کو جو ہے وہ نہانا چاہیے، صابن سے وہ نہائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ غسل کی نیت کرے۔ نیت کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ انسان زبان سے جاری کرے، نیت دل کا ارادہ ہوتا ہے، اور اگر آپ نیت کریں گے تو آپ کو ثواب بہت ملے گا۔ جس طرح واقعہ مشہور ہے کہ اللہ کے رسول ایک شخص کے پاس گئے، اور اس نے مکان بنایا اور روشن دان رکھا ہوا تھا، تو اللہ کے رسول نے پوچھا یہ کیوں رکھا ہوا ہے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ یہ ہوا کے لیے رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کاش تیری نیت ہوتی کہ یہاں سے مجھے اذان کی آواز آئے گی تو ہوا پھر بھی داخل ہونی ہے، لیکن تجھے نیت پر ثواب ملتا۔ اس لیے نیت دل کا ارادہ ہوتا ہے۔ آپ ارادہ کریں کہ میں غسل جنابت کر رہا ہوں، یا عورت ارادہ کرے کہ میں حیض کر رہی ہوں، استحاضہ، نفاس، تو یہ کافی ہے۔ اور غسل کرنے کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک ہے ترتیبی اور ایک ہے ارتماسی۔ ترتیبی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ترتیب کے ساتھ کرنا ہے، اگر ترتیب سے ہٹ جائیں گے تو آپ کا غسل باطل ہو جائے گا۔ جب آپ نے نیت کی تو آپ نے سر اور گردن کو دھویا، یعنی آپ لوٹے کے ذریعے لے رہے ہیں۔ تو کافی دوستوں کا سوال ہوتا ہے کہ آیا پانی جو ہے وہ گر جائے، جو انسان کے جسم سے پانی گر رہا ہے غسل کرنے سے پہلے اس بالٹی میں گر جاتا ہے، تو آیا وہ بالٹی کا پانی ناپاک ہو گیا ہے؟ نہیں، ناپاک نہیں ہوگا، لیکن پرہیز بہتر ہے۔ یعنی آپ ہاتھ بھی اس بالٹی میں لگاتے ہیں تو وہ پانی ناپاک نہیں ہوگا، لیکن بہتر پرہیز ہے، جتنا ہو سکے کرنا چاہیے۔ تو سر اور گردن کو دھو لیں، اور اس میں کوئی ضروری نہیں ہے ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، نہیں، بلکہ پانی کا پہنچنا ضروری ہے۔ سر اور گردن، پھر دائیں سائڈ مکمل، آگے اور پیچھے۔ بائیں سائڈ بھی پانی چلا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن آپ نے دائیں طرف زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اور اس کے بعد بائیں سائڈ ہے، اور پانی مکمل طور پر جسم کا ایک حصہ بھی خشک نہیں رہنا چاہیے، تاکہ وہ سارے کے سارا اس پانی سے جو آپ نے نیت کی ہے، اس پانی کا بچانا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اور ارتماسی کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسی جگہ پر حوض ہو، یا نالا ہے، یا دریا ہے، یا کسی ایسی نہر میں آپ سب سے پہلے نجاست کو دور کر لیں، نجاست کو دور کر لیں پانی سے۔ اس کے بعد آپ ایک ہی مرتبہ اپنے پوری باڈی کو اس حوض کے نیچے لے جاتے ہیں، تو یہ آپ کا غسل جو ہے وہ ارتماسی ہو جائے گا۔ یہی دو طریقے ہیں غسل کرنے کے، جتنے بھی غسل ہیں، چاہے مرد پر ہوں یا عورت پر۔
وہ سارے کے سارے کرنے کے دو ہی طریقے ہیں، ایک ترتیبی ایک التماسی۔ ترتیبی بھی بتایا گیا ہے اور التماسی بھی بتایا گیا ہے۔ اب آپ نے اس طریقے کے ساتھ جو ہے وہ غسل کو کرنے ہیں تو آپ کا غسل ٹھیک ہو جائے گا، اور جب غسل ٹھیک ہوگا تو اس کے بعد جو باقی عبادات ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔